السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. گزشتہ خطبے میں اللہ تعالیٰ کی صفت ولی کے حوالے سے بعض آیات کا ذکر کیا تھا جن کا اہل لغت نے اپنی لغات میں بیان کیا ہے، اور ان آیات کی روشنی میں ایک تو آیات کا مضمون بھی بیان ہوا تھا. باقی آیات کچھ رہ گئی تھی، اس میں سے بھی ایک آیت آج بیان کروں گا، اور اس کے علاوہ بھی جو میں نے اس دن نہیں پڑھی تھی ان میں سے بھی ایک آدھ آیت اور جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ولی کا ذکر کیا ہوگا بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ کے ولی اور مولا ہونے کا ذکر تو کئی جگہ قرآن کریم میں آتا ہے. تمام آیات تو بیان نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ میں نے کہا چند بیان کرتا ہوں، اور یہ بیان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر کی روشنی میں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور غیر مومنوں دونوں کو اپنی صفت کے حوالے سے توجہ دلائی ہے، بلکہ کفار کو بھی تنبیہ کی ہے. سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اس کے لیے اس کے آگے اور پیچھے چلنے والے محافظ مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اسے تبدیل نہ کریں جو ان کے نفوس میں ہے، اور جب اللہ کسی قوم کے بد انجام کا فیصلہ کر لے تو کسی صورت اس کا ٹالنا ممکن نہیں، اور اس کے سوا ان کے لیے کوئی کارساز نہیں.
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ہم نے دیکھا 4 باتیں بیان فرمائی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت ہر ایک کی اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے. دوسری یہ کہ قوموں کی حالت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کے مطابق کرتا ہے. تیسرے یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو سزا کا مستوجب قرار دے دیتا ہے تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی ولی اور نگران اور محافظ اور مددگار ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آیت کے اس حصہ کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے چوکیدار مقرر ہیں جو اس کے بندوں کو ہر طرف سے یعنی کیا ظاہری طور پر اور کیا باطنی طور پر حفاظت کرتے ہیں. یہ حفاظت کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ سب سے اول ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتادوں کی حفاظت پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کا ہاتھ رکھا ہوا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سب سے پیارا خدا تعالیٰ کو اگر کوئی تھا تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اور پیدائش سے لے کر وفات تک ہر موقع پر جس طرح خدا تعالیٰ نے اپنے اس قول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پورا ہوتے دکھایا، پورا کر کے دکھایا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اپنی تفسیر میں اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ لہو موقبات یعنی اس کے لیے چوکیدار ہیں. میں لہو کی ضمیر جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف پھرتی ہے، جہاں ہر موقع پر خدا تعالیٰ کی حفاظت ہمیں نظر آتی ہے. مکے میں آپ نے جو زندگی گزاری، جیسا کہ اسلام کی تاریخ سے روز روشن کی طرح یہ واضح ہے ہر ایک پر کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی ہر موقع پر. سورہ رات جس کی میں نے آیت پڑھی ہے یہ آپ پر مکے میں نازل ہوئی تھی جبکہ دشمنی کی ایک انتہا ہوئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق ان خوفناک اور خطرناک حالات میں بھی آپ کی ایسی حفاظت فرمائی کہ دشمن جو چاہتا تھا، جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اس میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکا. پھر بدر کی جنگ میں ہم ظاہری و باطنی حفاظت کا شاندار نظارہ دیکھتے ہیں. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ عامر ابن طفیل ایک سردار تھا، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حاضر ہوا آپ کی خدمت میں، کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا آپ کے بعد خلافت مجھے مل جائے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شرط لگانے والے اور اس کی قوم کو کبھی بھی خلافت نہیں مل سکتی. اس پر وہ ناراض ہو گیا اور کہا کہ میں ایسے سوار لاؤں گا جو آپ کو نعوذ باللہ ایسا سبق دیں گے کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ تمہیں کبھی اس کی توفیق ہی نہیں دے گا. بہرحال وہ اپنے ساتھی کے ساتھ ایک ساتھی کے ساتھ آیا تھا، غصے میں واپس لوٹا. راستے میں اس کے ساتھی نے اسے کہا کہ آؤ
ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے، ہم واپس چلتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں باتوں میں لگاؤں گا اور تم تلوار کا وار کر کے کام تمام کر دینا۔ عامر کچھ تھوڑا محتاط بھی تھا، لگتا اس سے عقل بھی زیادہ تھی اس کو۔ اس نے کہا کہ اس سے بہت بڑا خطرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہمیں قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد اس ساتھی نے، جو زیادہ ہی شیطان فطرت بھی تھا، کہا کہ ہم دیت دے دیں گے اس کے بدلے میں۔ چنانچہ بہرحال اس نے منا لیا اور واپس لوٹے، اور عامر کے ساتھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں شروع کی اور عامر نے تلوار سونتی پیچھے کھڑے ہو کر، لیکن وہ آپ پر وار نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسا رعب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طاری فرمایا کہ اس کا ہاتھ وہیں کھڑا رہ گیا اور حملے کی ضرورت نہ ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے میں مڑ کے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، قبضے میں تلوار کا قبضہ ہاتھ میں تھا اور اٹھائی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ارادے کو بھانپ گئے اور پیچھے ہو گئے، ایک طرف ہو گئے۔ اس پر وہ دونوں وہاں سے چپ کے چلے گئے اور آپ نے ان کو جانے دیا، کچھ نہیں کہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک تو حفاظت فرمائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر انتقام کس نے لیا ان دونوں سے کہ اس کے ساتھی پر تو راستے میں بجلی گری اور ختم ہو گیا۔ اور عامر کے متعلق آتا ہے کہ وہ کاربنکل کی بیماری پھوڑا ہوتا ہے، اس سے ہلاک ہو گیا۔ تو یہ ایک مثال ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ مختلف وقتوں میں آپ کی حفاظت کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور آپ بلکہ چند ایک نہیں، آپ کی پوری زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جس میں خدا تعالیٰ کی خاص حفاظت فرشتوں کے ذریعے سے نظر آتی ہے۔ اس کا وعدہ جب اللہ تعالیٰ نے مکے میں کیا تھا اس حفاظت کا، تو مدینے میں پھر آپ کی تسلی کے لیے اس کا اعادہ فرمایا اور فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں کے حملوں سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے ہاتھ سے قتل نہ کیا جانا ایک بڑا بھاری معجزہ ہے اور قرآن شریف کی صداقت کا ثبوت ہے، کیونکہ قرآن شریف کی یہ پیشگوئی ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اور پہلی کتابوں میں یہ پیشگوئی درج تھی کہ نبی آخر زمان کسی کے ہاتھ سے قتل نہ ہوگا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ میرے نزدیک وہ مخلص صحابہ بھی موقبات میں سے تھے علاوہ فرشتوں کے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے لڑنے کا عہد خدا تعالیٰ کے فضل سے پورا فرمایا، بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم سے آپ کی حفاظت صحابہ نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ من امر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حفاظت کرنے والے ہیں، ایک تو فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا رہا، دوسرے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دلوں کو پابند کر دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور آپ کی حفاظت کے لیے ہر وقت حاضر رہیں۔ اس ایمان کی وجہ سے یہ قربانی دیں جو خدا تعالیٰ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دلوں پر قائم ہوا ان صحابہ کے۔ کسی قومیت یا قبیلے کی وجہ سے آپ کا ساتھ نہیں دیا ان صحابہ نے، یا کسی دوستی اور کسی ضد کی وجہ سے ساتھ نہیں دیا۔ بعض دفعہ بعض ایسے ساتھی بن جاتے ہیں جو کسی کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ خود بھی اس کے مخالف ہوتے ہیں اور اس ضد میں ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔
آپ کے آگے اور پیچھے لڑنے کے لیے کسی ضد کی وجہ سے یہ لوگ تیار نہیں ہوئے تھے، یا کسی حکومت کے خوف کی وجہ سے مجبور نہیں تھے، بلکہ اس ایمان کی وجہ سے جو خدا تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں میں پیدا کیا تھا، خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ بس سب سے زیادہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، لیکن ایک معنی اس کی یہ بھی ہے کہ جو ہر انسان پر لاگو ہوتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہوا ہے۔ اگر وہ وبائی امراض نہ بھی پھیلی ہوں تب بھی فضا میں مختلف قسم کے جراثیم ہیں، بیماریوں کے، جو انسان کے سانس کے ساتھ جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفاعی نظام رکھا ہوا ہے انسان کے اندر، جو ان گندے جراثیم کو انسانی جسم کو متاثر کرنے سے باز رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اپنے خاص ولیوں کو بعض دفعہ نشان کے طور پر بھی ان چوکیداروں کے ذریعے سے حفاظت کا نظارہ دکھاتا ہے، جو صرف ان اللہ تعالیٰ کے فرشتادوں کے لیے ہی نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ماننے والوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی نشانی کے طور پر طاعون کی بیماری کا نشان دکھایا، تو آپ اور آپ کے حقیقی ماننے والوں کی حفاظت کا وعدہ بھی فرمایا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کشتی نوح میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم بڑے ادب سے، جب حکومت نے کہا تھا کہ ٹیکہ لگوایا جائے اس کے خلاف، لکھتے ہیں کہ ہم بڑے ادب سے اس محسن گورنمنٹ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اگر ہمارے لیے ایک آسمانی روک نہ ہوتی تو سب سے پہلے رعایا میں سے ہم ٹیکہ کراتے۔ فرمایا کہ اور آسمانی روک یہ ہے کہ خدا نے چاہا ہے کہ اس زمانے میں انسانوں کے لیے ایک رحمت کا نشان دکھاوے، سو اس نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تو اور جو شخص تیرے گھر کی چار دیوار کے اندر ہوگا، اور وہ جو کامل پیروی اور اطاعت اور سچے تقوی سے تجھ میں محو ہو جائے گا، وہ سب طاعون سے بچائے جائیں گے۔ اور ان آخری دنوں میں خدا کا یہ نشان ہوگا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ کس طرح باوجود بڑے وسیع پیمانے پر طاعون پھیلنے کے اور کئی سال تک یہ وبا چلتے چلے جانے کے، 5-6 سال کے عرصے میں محیط ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی محفوظ رہے۔ پھر بیماریوں کے علاوہ بھی مختلف قسم کے صدمات ہیں۔ مال کا صدمہ انسان کو پہنچتا ہے، اولاد کا صدمہ انسان کو پہنچتا ہے، عزت کا صدمہ پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے یہ طاقت دیتا ہے تو اسے انسان برداشت کر سکتا ہے، ورنہ انسان اس صدموں کے اثر سے ہی پاگل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حفاظت کا طریقہ ہے۔ بعض انسانوں پر ان صدمات کے اثرات نظر بھی آتے ہیں اور عجیب ذہنی کیفیت ان کی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ اس حالت میں پھر وہ بعض دفعہ جب صدمات پہنچتے ہیں بعض لوگوں کو، ان کا خدا تعالیٰ سے یقین بھی اٹھ جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نمونے اللہ تعالیٰ جو بعض دفعہ دکھاتا ہے وہ اس طرف توجہ دلانے والے ہونے چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو اور اس کی حفاظت کا انتظام نہ ہو تو انسان کی زندگی چل ہی نہیں سکتی۔ ایک ایک لمحہ انسان کی زندگی کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی حفاظت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے اس تعلق میں خاص سلوک فرماتا ہے، اور وہ ہر حالت میں خدا تعالیٰ کی رضا کو
پیش نظر رکھتے ہیں، اور صدمات اور مصائب میں جب بھی ان پر آتے ہیں تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے انہیں پھر سمیٹتی چلی جاتی ہے اور ہر مصیبت اور مشکل سے کہ بد نتائج سے انہیں محفوظ رکھتی ہے۔ پھر کیونکہ قانون قدرت کے تحت اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا اثر تمام مخلوق اور تمام انسانوں کو پہنچ رہا ہے، جس میں خدا تعالیٰ کو ماننے والے اور نہ ماننے والے سب شامل ہیں۔ تو اس مضمون سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے انکاری اور کافروں کے لیے بھی سبق ہے کہ اگر شرارتوں میں بڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ جو تمہیں آرام مہیا کرنے والا ہے اور حفاظت کے سامان کرنے والا ہے، اپنی حفاظت واپس بھی لے سکتا ہے، اور ایسی صورت میں تمہاری تباہی لازمی ہے۔ پھر اس آیت میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی یقین اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی اندرونی حالت کو نہ بدلے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کے متعلق اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے ہمیشہ فیض پاتے چلے جاتے ہیں۔ جب تک ان میں نیکیاں رہیں گی، جب تک وہ خدا تعالیٰ کے احکامات کے پابند رہیں گے، جب تک وہ حقوق اللہ کی ادائیگی کرتے رہیں گے، جب تک وہ حقوق العباد خوش اسلوبی سے ادا کرتے رہیں گے، جب تک وہ من حیث الجماعت نیکیوں پر قائم رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے وہ جماعت، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی جماعت وارث بنتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی رحمت، اس کے انعامات اس وقت اٹھنا شروع ہوتے ہیں جب لوگ اللہ تعالیٰ کے ولی بننے کے بجائے شیطان کو اپنا ولی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ نیکیاں جو ہیں وہ مفقود ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ظلم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، صفاقی جنم لینا شروع کر دیتی ہے، حقوق غصب کیے جانے لگتے ہیں، حکومتی کارندے رشوت اور ناانصافی میں تمام حدود پھلانگنے لگ جاتے ہیں۔ ہر شخص دوسرے کے مال پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے، مذہب کے نام پر خون کیے جاتے ہیں۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اپنی امان اور حفاظت اٹھا لیتا ہے۔ بس اس حصہ آیت کا صرف یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ بروں کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرتا، بلکہ یہ ہے کہ نیکوں کے بارے میں خدا تعالیٰ اپنے رویے کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود بدیوں اور برائیوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے خدا تعالیٰ کے فضلوں سے اپنے آپ کو محروم نہ کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ دنیاوی تاریخ تو اس انجام کو خدا تعالیٰ کی تقدیر کے حوالے سے نہیں دکھاتی ہمیں، لیکن مذہبی تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ قرآن کریم ہم نے بڑا کھول کے اس بات کو بیان فرماتا ہے ہمارے سامنے کہ جب برائیاں قوموں میں جنم لینے لگتی ہیں، جب نیکیاں مفقود ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی امان اور حفاظت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ ایک دفعہ تم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمیشہ کے لیے میری پناہ میں آ گئے۔ ایک اصولی بات اس حصہ آیت میں بتا کر اشار کر دیا کہ آمنوا وعملوا الصالحات اصل شرط ہے۔
جو یہاں تو بیان نہیں ہوئی، دوسری جگہ بیان ہوئی ہے بے شمار جگہ قرآن کریم میں، کہ نیک ایمان لانے کے بعد نیک اعمال جو ہیں وہ اصل شرط ہے۔ بس آج سوچنے کا مقام ہے پوری امت کے لیے، اور خاص طور پر ان مسلمان ملکوں کے لیے بھی جو ظلم و تعدی میں بڑھ رہے ہیں۔ شرفاء کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ بس اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے اگلی بات فرمائی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے آج کل، اور اس کے لیے خاص طور پر پاکستانیوں کو تو توبہ و استغفار کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بد انجام کا فیصلہ کر لے تو اسے ٹالنا ممکن نہیں۔ بس ضرورت ہے کہ کسی آخری فیصلے سے پہلے اپنے حالتوں کو پھر نیکیوں کی طرف لانے کی کوشش کی جائے۔ کاش کہ ہمارے لوگ یہ سمجھ لیں، ملک کے لوگوں کو اس کی عقل آ جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کو عذاب ہمیشہ گناہ کے باعث ہوتا ہے۔ خدا فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ کرے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے اپنے افعال اور اعمال سے غضب الہی کے جوش کو بھڑکایا اور بد عملیوں سے اپنی حالتوں کو ایسا بدل لیا کہ خوف خدا اور تقوی اور طہارت کی ہر ایک راہ کو چھوڑ دیا، اور بجائے اس کے طرح طرح کے فسق و فجور کو اختیار کر لیا، اور خدا پر ایمان سے بالکل ہاتھ دھو دیا، دہریت اندھیری رات کی طرح دنیا پر محیط ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے نورانی چہرے کو ظلمت کے نیچے دبا دیا، تو خدا نے اس عذاب کو نازل کیا تاکہ لوگ خدا کے چہرے کو دیکھ لیں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ بس خدا تعالیٰ کے عذاب جب آئیں، کسی بھی رنگ میں آئیں، اس وقت آتے ہیں جب یہ کیفیت ہوتی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ آسمان میں اس کے لیے تبدیلی ہو، یعنی وہ عذابوں اور دکھوں سے رہائی پائے جو شامت اعمال نے اس کے لیے تیار کیے ہیں، اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے، وہ اپنے اندر تبدیلی کرے۔ جب وہ خود تبدیلی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق اس کے عذاب اور دکھ کو بدلا دیتا ہے، یعنی پھر وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات اس پر نازل ہوتے ہیں، برائیوں کے نتیجے میں جو اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ بس سوچنے اور بہت سوچنے اور استغفار کی ضرورت ہے آج کل مسلم امہ کو بھی۔ اللہ کرے ان کو عقل آ جائے، اور احمدی بھی جن کے جہاں تعلقات ہیں ان کو ضرور اس بات کو سمجھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، کوئی والی نہیں۔ بس جب خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو حفاظت میں رکھنے والا ہے یا مددگار ہے یا اپنے بندوں کی ہر شر کے خلاف نگرانی کرنے والا ہے، تو اس کی تلاش کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اور وہ کہاں ملتا ہے۔ اگر باوجود نمازوں کے نمازیں پڑھنے کے نتیجے نہیں نکل رہے، وہ نتیجے نہیں نکل رہے جو موافق نتیجے ہوں، اگر باوجود روزوں کے قومی لحاظ سے انحطاط پذیری ہے، اگر باوجود لاکھوں لوگوں کے حج کا فریضہ ادا کرنے کے بہتری کے نشانات نظر نہیں آ رہے تھے، تو یقیناً اس سب عبادتوں کا حق ادا کرنے میں کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ اللہ کرے
امت کو اس کی سمجھ آ جائے اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف حقیقی رجوع کرنے والے ہیں۔ اس مضمون کو خدا تعالیٰ نے سورہ انفال میں اس طرح بیان فرمایا کہ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی وہ نعمت تبدیل نہیں کرتا جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو، یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت کو تبدیل کر دیں۔ اور یاد رکھو کہ یقیناً اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اس میں مزید کھول دیا کہ اللہ تعالیٰ نعمت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنی حالت اس نعمت سے محرومی کی نہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی دی ہوئی نعمت نہیں چھینتا۔ انسان خود اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی بدبختی کی وجہ سے، اپنی بدقسمتی کی وجہ سے ان نعمتوں کو ضائع کرتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہمارے سامنے قرآن کریم میں آ گیا، پرانے لوگوں کے قصے بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو بھی ہوشیار کرنے کے لیے کہ ایک اتنی بڑی نعمت ہمیں مل گئی ہے، اس کی قدر کرنا۔ اس نعمت کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اتممت علیکم نعمت، کہ اپنی نعمت کو میں نے پورا کر دیا۔ بس یہ نعمت آخری شرعی کتاب کی صورت میں، قرآن کریم کی صورت میں ہمیں ملی، اور اس پر عمل کا حکم ہے۔ اور جب اس پر عمل ہوگا تو تبھی نیکیاں قائم ہوں گی، اور جب نیکیاں قائم ہوں گی تو پھر جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے خدا تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لے گا، اپنے مولا ہونے کا ثبوت دے گا، اس کے نظارے دکھائے گا۔ بس اس سے مزید واضح ہوتا ہے کہ حال ہی نے جو کہا تھا کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، تو اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے محروم ہو گئے۔ یہ نعمت کو ضائع کر دیا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی اٹھ گئی، غیر ہم پر حکومت کرنے لگ گئے۔ کیا اب بھی مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ امت جس کے بارے میں قرآن کریم نے اعلان فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ یعنی تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ وہ امت جو فائدے کے لیے پیدا کی گئی تھی وہ اس انعام سے محروم کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن انعامات سے محروم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اپنے لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، کہیں ریموٹ کنٹرول بم دھماکے کیے جاتے ہیں۔ اب کل پرسوں ہی پشاور میں جو دھماکہ ہوا، معصوم جانیں ضائع ہوئے، وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ کہیں خودکش حملے ہو رہے ہیں، کہیں مذہب کے نام پر احمدیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یا بعض دوسرے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ کون سی خیر ہے جو امت کے نام نہاد علماء کے ٹولے کے پیچھے چل کر تقسیم کی جا رہی ہے، یا جس کو تقسیم کرنے کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں؟ بس سوچنے کا مقام ہے، اپنی حالتوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ جب خدا تعالی کی آخری فیصلہ کن تقدیر حرکت میں آ جائے تو پھر کوئی اس انجام کو ٹالنے والا نہیں ہوتا۔ دوسروں کے نمونے بھی اصلاح کا باعث بنتے ہیں اور بننے چاہیے۔ یہ احمدیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بھی جائزے لیتے رہیں کہ خدا تعالی ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والے ہوں، ہمیشہ ہم اپنے اعمال پر نظر رکھنے والے ہوں،
ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار رہیں، اور اگر یہ رہے گا تو پھر خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ہمارا مولا اور ہمارا نصیر ہونے کا نظارہ ہمیں دکھاتا چلا جائے گا۔ کوئی نہیں جو جماعت کو بھی نقصان پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ کہ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ بس نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا آقا ہے، بس کیا ہی اچھا آقا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ بس ایک حقیقی مومن کے یہ فرائض ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کو قائم کریں، اور اس قیام نماز سے ان میں پاک تبدیلیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر مالی قربانیوں کی طرف توجہ دیں، اپنے مالوں کو پاک کریں، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو مضبوطی سے پکڑیں، کیونکہ اس کے احکامات پر عمل ہی اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ہم خدا تعالیٰ کو اپنا آقا اور مولا سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں، اور اس یقین پر قائم ہے کہ وہی ہر آن ہمارا آقا اور مولا ہے اور رہے گا۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں اسی مضمون کو اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے سورہ مائدہ میں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ لیکن تمہارا دوست اللہ ہی ہے اور اس کا رسول، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ خدا کے حضور جھکے رہنے والے ہیں، اور جو اللہ کو دوست بنائے اور اس کے رسول کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، تو اللہ ہی کا گروہ ہے جو ضرور غالب آنے والا ہے۔ اب یہ وہی باتیں ہیں، اس میں راکعون کا لفظ آئے تھے پہلی میں، اور راکعون کا لفظ ہے مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہی عبادت کرنے والے اور خالصتاً اس کے حضور جھکتے ہوئے اسی کو سب کچھ سمجھنے والے ہوں، کسی بھی قسم کا شرک، کسی بھی قسم کی دوسری مولونیاں اپنے دین میں نہ ہوں، شامل ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایسا دوست اور ولی ہے اور اس کا رسول بھی، اور یہ مومن کی جماعت ہے اور مومن بھی، کیونکہ یہی جماعت ہے پھر جس نے غالب آنا ہے، اور اسی کے لیے غلبہ مقدر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہوتا ہے اور ان کو یقیناً غالب کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی اختیار کی، یہ حدیث قدسی ہے، جس نے میرے ولی سے دشمنی اختیار کی تو میں نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ مجھے یہ چیز سب سے زیادہ پسند ہے کہ میرا بندہ میری فرض کی ہوئی چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرے۔ فرائض کیا ہیں؟ قرآن کریم میں تلاش کرنے ہوں گے فرائض، اور سب سے بڑا فرض عبادات میں روزانہ کی نمازیں ہیں، اور میرا بندہ میرے قریب نوافل کے ذریعے ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اسے پیار کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اسے پیار کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور عطا کروں گا، اور اگر وہ میری پناہ چاہے گا تو میں ضرور اسے پناہ دوں گا۔ کسی چیز کے کرنے میں مجھے کبھی تردد نہیں ہوا جیسا ایک مومن کی جان نکالتے ہوئے تردد ہوتا ہے۔ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور اسے تکلیف دینا مجھے ناپسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کا خیال اور لحاظ رکھتا ہے۔ بس اگر خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا جائے، اس کے حقوق ادا کیے جائیں، اس کے حکموں پر عمل کیا جائے، تقویٰ کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ
ऐसे लोगों का फिर मौला बनता है, जैसा कि हदीस से भी हमें वाज़ेह हुआ। फिर अल्लाह ताला उसकी हर हरकत व सुकून में अल्लाह ताला का अमर और दखल शामिल हो जाता है। अल्लाह करे कि हम नेकियों पर कदम मारते हुए अपने हकीकी आका व मौला से हमेशा जुड़े रहें, ताकि हर आन हम अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत के नज़ारे देखते चले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.